مخلص کے نام یاد کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مفکر ہیں یا مخلص بننا چاہتے ہیں؟ مخلص بنو گے تو تمہاری نجات ہے. مفکر بنو گے قدم قدم پر تمہارے لیے کچھ یاد پیش آئے گی. خدا ہم مفکر نہ بنائے. کیوں؟ ہمارے سامنے جو ہستیاں ہیں مفکر نہیں تھے. خدا نے کہا اٹھ اور جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر ہوتی تھی تو کیا بولے؟ میں ایسے تھا ادھر ابو سفیان ابو لہب اس کے بیٹے, ادھر ابو جہل, ادھر عتبہ, ادھر شیبہ, ادھر عروہ, یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں. اور مجھے جا کر کہنا ہے تم جن ناموں کی پوجا کر رہے ہو یہ سب کے سب غلط, اور میرا خدا واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں. میں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولا کیا ہوا نتیجہ؟ میں گھر کو واپس بھی نہیں آؤں گا. پاگل ہے, دیوانہ ہے, بالکل بولے. یہ کون کہتی ہے؟ یہ عقل کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوچے, اللہ کا حکم ہوا آپ اٹھ گئے یا چلے گئے, بندے تبلیغ کر دی. نتیجہ وہ جو عقل کہتی تھی وہی ہوتا ہے, ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں, نہ تحزن, ڈرنا دنیا مت ہو, بڑا اور کھانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ان اللہ ہمارا, اللہ کے ساتھ ہے. یہ کون ساتھ ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے فکر تجھے روکتی ہے, عشق میں تیرے ساتھ ہوں. تو رسول اللہ نے عشق کو ساتھ رکھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دی اور فکر دیکھتی رہ گئی. اور عشق کا کیا مطلب ہے؟ تو کبھی بھی مذہب کا معنی رکھے جن باتوں کو آسمان نظر سے پیش کیا, آمینہ نظر سے پیش کیا, ان پر کوئی تنظیم نہ کرو. وہ اللہ ہمارے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے موت علیہ السلام سے جیت نکلا. ان پر ان کی باتوں پر احساس کرنا گویا اپنی عقل کی کوتاہی کا اعلان کرنا ہے. ہم بچے ہی ہونا ہے, عقل کی کوتاہی. اس وقت سے آپ سے میں کرتا ہوں کہ کبھی بھی دین کے بارے میں عقل کی سے سوچنے کی کوشش نہ کرو. دنیا کی باتوں کو, بیسک کی باتیں, ان باتوں کو کرتے جاؤ. اس میں بھی کئی راہیں ہیں. ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت, عالیت. رخصت کے لیے 100 روپے میں سے زکات میں 1 سال گزر گیا تو اڑے ہوئے دے دو. یہ کون کہتے ہیں؟ رخصت کہتے ہیں. اور عالیت یا عشق جسے کہتے ہیں, عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کیا کہتا ہے کہ جو بھی ہے وہ دے دے, جو بھی ہے وہ دے دے. پھر بھی کوئی مانگنے والا آیا اسے سے خرچ دے کر دے دے, سائے کو خالی ہاتھ نہ بھیج. یہ دوسرا فیصلہ ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو صاحب زکات کتنی فرض ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا یہ بھی زکات ہے, میری زکات, یہ بھی زکات ہے, میری زکات. تمہارا زکات 2 درجے ہے, یہاں 2 درجے اور کس کی زکات؟ تمہارے مہربانی سے 2 بھی پڑھو. تو میں کہا تیری زکات یہ ہے کہ 100 پیسے آئے ہوئے اللہ دینا, اللہ کے نام پر واقع رہنا. اور میری زکات یہ ہے کہ پورا دے دینا اور ضرورت پڑی تو دوسروں کے پاس سے قرض لے کر دے دینا. یہ میری زکات ہے. کس کی ہوئی؟ وہ عقل کی زکات تھی, یہ عشق کی زکات ہے. اور وہ صدیق نے جو زکات دی تھی کہ رسول اللہ نے اعلان کیا کیا نبی ہوئے نہیں, کیا نبی تیار نہیں دکھائی ہوئی ایک سے ہوئی تو بول دے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آیا تو کبھی اعلان نہیں کرنا ہوتے. رسول اللہ نے اعلان کیا بہت تحریک کا زمانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان مبارک سے کہ بھائی بہت تکلیف ہے, یہ حضرت کو جانا ہے, محاورہ کا ساتھ ہے, اس لیے اس کو کچھ دے سکتے ہیں نہ کر دے. رسول اللہ کے نام پر اللہ کو ادا کر دیا.
حضرت پر بہت رضی اللہ عنہ کو 100 سال زیادہ منافع حاصل ہوا تھا، تو انہوں نے حساب لگایا، پھر سے آدھا مال کیا، آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا مال گھر رسول اللہ کے پیش کر دیا۔ تو رسول اللہ نے کسی سے بھی پوچھا تھا، عقل سے پوچھا، جس سے پوچھا عقل سے۔ اس کا نام کیا تھا اس وقت میں؟ عمر۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمر بہت رضی اللہ عنہ۔ تو عقل سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا رکھے ہو کی لیے؟ تو عمر بہت نے فرمایا آدھا مال آپ کے پاس آیا ہو اللہ کے نمبر، آدھا مال گھر میں رکھا ہوں کی وجہ سے۔ اس کا جواب چاہیے عمر بہت کا، اور میں کیا نام دے رہا ہوں اسے؟ حضرت کا۔ اس کے فوراً بعد ابو صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آئے، جو اپنے پاس کا پونجی وہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو اور گھر میں کیا رکھا ہے؟ تو نے فرمایا گھر میں جو بھی تھا لایا ہوں، اور اللہ کے اللہ کے رسول کو گھر والوں یہ رکھنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کئی باتیں اس میں اگر اور کریں آپ تو اس میں کئی باتیں ہیں۔ اور ایک کا جواب کرنا کام بدلنے آئے، اب کہہ رہا ہوں عقل کا جواب تھا آدھا رکھا اور آدھا گھر والوں کے لیے۔ یہ کس کا جواب تھا؟ یہ ہمارے بات کا نہیں، عقل کا جواب تھا، کیونکہ عقل سوچتی ہے سب دے دو گے تو کیا کرو گے، عورت کو بدل یاد رکھو، یہ سکھانے والی کون ہے؟ عقل ہے۔ تو عقل نے جواب دیا گھر والوں کے لیے آدھا رکھا ہوں۔ اب اس بار رہا ہے ابو بکر کی فضیلت، اس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا، تو رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھا، یہاں کیا لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا گھر میں جو بھی تھا آپ کے پاس لایا ہوں، اور دین میں سمجھے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھا ہوں۔ کیا اللہ اللہ کے رسول مال ہے؟ کیا اللہ اللہ کے رسول پر ابو بکر نے مال سمجھا؟ پھر کیوں جواب دیا کہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھا ہے، اللہ کے رسول کو مال تو نہیں بن سکتے تھے۔ پھر مطلب کیا تھا کہنے کا؟ اس نے جواب دیا جو بھی تھا یہاں پر لا دیا اور گھر میں بیچ بٹا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ جب بھی مقابلہ کریں گے آپ کا اس سے ہمیشہ آپ کو ہر بات کے دو جواب ملتے ہیں۔ عقل کے انداز میں سوچو تو ایک جواب ملے گا، اس کے انداز میں سوچو تو دوسرا جواب ملے گا۔ اسی وجہ سے بہتریت نے اس کے مذہب کو پیش کیا، عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا تھا، جس کو آپ بہتریت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بہتریت معاوض علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پیش کیا، اس کو پیش کیا۔ اسی لیے میں نے معاوض نے فرمایا خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ عقل کے راستے سے جا نہیں سکتے، بلکہ اس کے راستے سے آپ جا سکتے ہیں۔ واہ خدا الحمدللہ۔